حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، حضرت گزرے، اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی، فرمانے لگے بند کر بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا، میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا۔ نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ فرمایا حضرت بند کر، اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، فرمایا اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دے یا، اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا ہے، اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے یا، اس کا دل راضی ہو جائے، اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خرید کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں تجھے روکوں گا، میں ہوکا دیتا رہوں گا، میں اعلان کرتا رہوں گا، میں دین کے معاملے میں بات کروں گا، میں روکوں گا، میں باز۔ ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ تو پہنچ گئے، بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا، زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ۔ بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تک کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے، اٹھایا بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا، ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا، سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے، تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے جو بچے باہر نکال لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم گئے، جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا، فرماتے پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا، تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے، ساری رات پریشان رہا ہوں۔ ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ساری رات نفل، تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا، تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں، شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے؟ کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتہ ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں، میں تو رب کریم کا دوست ہوں، تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارس چھوڑ دے گا، میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار، آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا، پھر تجھے روکوں گا، پھر تجھے منع کروں گا۔ اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں، وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں، زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے، لنگر بس تیرا کام ہو جائے گا، تیری شفا ہو گئی، تو تیرا بیٹا ہو گیا، تو رش ہو جاتا ہے۔ جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر 5، داڑھی رکھ، دین سیکھ، اللہ اللہ کر، وہاں رش نہیں ہوتا۔ کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں، تو مولوی ہیں تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی، وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔